دنیا نعت کی بہت پیاری اور خوبصورت آواز اور سینئر ثنا خانوں میں ماشاءاللہ آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جناب بابا جی غلام محمد صاحب اور ان کی پارٹی حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے، اور انہی کی حاضری کے دوران الحمدللہ ہمارے درمیان چند مقتدر شخصیات تشریف لائیں۔ میں انتہائی خوش بختی سمجھوں گا اپنی کہ ان کے نام اناؤنس کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ انتہائی ادب و احترام بری محبت بری شخصیت، عاشق اعلیٰ حضرت اور عاشق اہل بیت، عاشق کلندر جناب حضور قبلہ بابا جی منصور احمد قادری کلندری سروری صاحب، ہمارے سرزمین ٹاؤن شپ کی بہت مقتدر شخصیت، آپ تشریف لائے۔ آقا حضور کی اس بزم سعید میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور انتہائی محبت بری شخصیت صاحبزادہ پیر محمد طاہر نذیر نقشبندی صاحب، زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ، آپ محراب و منبر کی زینت بنے۔ آپ کو بھی آقا حضور علیہ السلام کی بزم کی رونق بننے پر خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ میڈیا کی دنیا کا بہت خوبصورت پیارا نام، دو شخصیات ماشاءاللہ، جناب فیاض جامی صاحب، بڑی محبتیں ان کی شامل حال ہوا کرتی ہیں، مالک ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے سرزمین ٹاؤن شپ کی ہی ایک بڑی ممتاز سیاسی سماجی اور پیاری شخصیت جناب خرم گجر صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت اور پیاری شخصیت میرے برادر اصغر، حافظ قرآن ہیں اور اہل بیت کے غلام ہیں۔ انتہائی خوبصورت گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ گھرانہ جو اہل بیت کی محبت کی پہچان ہے۔ الحمدللہ مالک کونین نے ان کو وہ ملکہ عطا کیا ہے، الحمدللہ وہ پہچان عطا کی ہے، اور اکثر محافل کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ عاشق اہل بیت جناب حافظ محمد عثمان شہزادہ صاحب قادری کلندری، آپ کو بھی میں آقا حضور کی بزم کی رونق بننے پر خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اور دنیا نعت کے استاد ثنا خانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے جناب الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب، آپ تشریف لائے، حضور آپ کو خوش آمدید۔ شہزاد برادران، تحریک منہاج القرآن کی چند ایسی آوازیں جو مل کر حضور کی بارگاہ میں دراز ہوتی ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ دنیا نعت کی انتہائی پیاری شخصیت، ہاں ابھی صغیر بھائی سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ گجران دی دل بڑے ہوندے نا ماشاءاللہ، ساڈا گجر بھرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صغیر بھائی میرے برادر اصغر بھی ہیں، اور الحمدللہ خرم گجر بھی بیٹھے ہیں، صغیر گجر صاحب نقشبندی آپ تشریف فرما ہے، مبارک گجر قادری بھی بیٹھا ہے، مالک صاحب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں جی، اللہ پاک کی ذات ان سب نسبتوں کو سلامت رکھے، حضور کی الفت ہے، حضور کی چاہت ہے۔ دیکھیے نعت ہمارے لیے ذریعہ معاش نہیں، ذریعہ نجات ہے۔ فکرہ پھر سنیے، توجہ گر ہو حضور کے ذکر کی طرف، اور حضور قبلہ نوشاہی صاحب، شہزاد بھائی کیسی خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ، آپ شہزادے ہیں، اور نوشاہی صاحب قبلہ کو تو ہم سن کر اس رستے پہ چلنا شروع ہوئے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے کہ میں اسحاق مسافر بھائی بالکل ماشاءاللہ ان کو میں اپنا خوش آمدید پیش کر چکا۔ اللہ پاک ان کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے۔ کہ میں بات کر رہا تھا میرے استاد گرامی الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب ابھی اپنے ملفوظات حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد ابھی عامل رخصت ہوئے، مالک ان کی حاضری قبول فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نعت کی ہم خدمت کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں، نوازشات سرکار کی بارگاہ سے لینے کے طالب ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ نعت ہمارے لیے ذریعہ معاش نہیں، ذریعہ نجات ہے۔ نعت ہمارے لیے ذریعہ معاش نہیں، ذریعہ نجات ہے۔ تو آقا حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں لیے بیٹھے ہیں، تو مالک کونین سب کی حاضری اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ دو تار ربائیاں آپ کی اور صغیر بھائی کے درمیان دیوار بننا بالکل مقصود نہیں، مالک کونین حضور کی بارگاہ میں بس دو چار پھول بھرے اینٹیں آپ قبول ضرور کر لیجئے کہ میرا یہ دل ہے محمد ہی لکھوں صبح قیامت تلک۔ سبحان اللہ کی داد اگر سارے مل کر سن رہے ہوں گے تو سبحان اللہ کی داد تو آپ کی طرف سے فرض بنتا ہے نا، حضور کی الفت میں کہیے نا سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ سارے یک زباں ہو کر اگر سٹیج والے بھی میرے قبیلے کے والے بھی اور ماشاءاللہ سیج والے بھی ذرا مل کر پکاریں گے تو ماشاءاللہ خوبصورت سا ربط پیدا ہو جائے گا. ذرا کہیے سبحان اللہ. تو میرا یہ دل ہے محمد ہی لکھو صبح قیامت تلک کہ قلم کی صحت لفظی کو یہی عنوان کافی ہے. میرا یہ دل ہے کیسا خوبصورت عنوان ہوگا, کیسا خوبصورت لفظ ہے کہ قیامت تک لکھتا رہوں, قلم ختم ہو جائیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے, ان کے اوصاف کا تو ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو کیسی خوبصورت بات ہے. تو پھر میرا یہ دل ہے کہ محمد ہی لکھوں آج سے لے کے صبح قیامت تلک کہ قلم کی صحت لفظی کو یہی عنوان کافی ہے. علی و فاطمہ سیدہ علی و فاطمہ, علی و فاطمہ شبیر و شبر, دین کو بخشے شریعت پر محمد کا یہی احسان کافی ہے. علی و فاطمہ شبیر و شبر, دین کو بخشے. میرا یہ دل ہے محمد ہی لکھو صبح قیامت تک. میرا یہ دل ہے آپ کی محبت کا شکریہ. میرا یہ دل ہے محمد ہی لکھو صبح قیامت تلک کہ قلم کی صحت لفظی کو یہی عنوان کافی ہے. علی و فاطمہ شبیر و شبر, دین کو بخشے. شاہ جی آپ کی محبت میرا اعزاز کہ شبیر و شبر, دین کو بخشے. اس شریعت پر محمد کا یہی احسان کافی ہے. شریعت پر محمد کا یہی احسان کافی ہے. تو پھر کچھ اس طرح سے رب نے اتارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کچھ اس طرح سے رب نے اتارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اور اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا, اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہاں سارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا کہ پیغام کسے دوں یہاں سارے ہیں محمد. اور پیغام کسے دوں یہاں سارے ہیں محمد. اور مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک بات حضور کی الفت کی بات ہے, وہ سبحان اللہ آپ پیش کر دیں گے تو ایک رب سا بن جائے گا. اور مجھے بھی آپ کا پتہ چلے گا کہ حضور کی الفت میں بیٹھے ہو اور مجھے اجازت دے رہے ہو کہ ایک روپائی تو کم از کم ضرور پڑھنا. ماشاءاللہ کہیے نا سبحان اللہ. کہ کیا بات ہے کہ زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں میسر ہوں. ہاں جی ماشاءاللہ, دو بندیاں نو سمجھ آئی صرف, باقی بھی بولو یار. ماشاءاللہ بابا جی قبلہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر ہمیں حضور آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر کر کر وہ خیرات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے سروں پر اسی طرح بابا جی قبلہ کا سایہ رہے, آباد رہے. اور کیا خوب بات ہے کہ زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں میسر ہوں, زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں میسر ہوں وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے. ایسا تھوڑی زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں میسر ہوں وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے. ایسا تھوڑی ہے. ارے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں. ارے کوئی بھی مرتضیٰ کا نام لے لے. ایسا تھوڑی خدا توفیق دیتا ہے کہ زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں میسر ہوں. خرم بھائی آپ کی محبت کہ زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں میسر ہوں وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے. ایسا تھوڑی ہے زمانے میں جسے کاغذ. بھیا آپ بالکل بے شک صحیح بات فرما رہے ہیں. 1400 سال پہلے کی بات ہے. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی بابا جی آپ کی محبت. بے شک بے شک خون ہے, بے شک ایسی ہے. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, سبحان اللہ. کہ ایسا کی تیری خیر, تیرے میکدے کی خیر, ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر پر رہے. کہ آگ ایسا کی جے تو ساکی دے بوہے تے آیا ہی نہیں.
تینوں کی پتا سرخ میں کیے وہ بیلیا آمیں رند بن کے لگے پتا تینوں ایتھوں کی ملدا تے ہے کیے وہ بیلیا آمیں رند بن کے لگے پتا تینوں ایتھوں کی ملدا تے ہے کیے تے دل دی تار جے کریں درست یارا تینوں دسا میں عشق دی میں کیے تے عشق دی میں کیے تے اٹھ میں کشاوے کھلا رون کانوں اے میں خانے تے کٹاج چھائی ہوئیے تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پئی وگ دیئے رت پین دی سجنہ آئی ہوئیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پئی وگ دیئے کہ رت پین دی سجنہ آئی ہوئیے کہ آج ساقی بھی بھر بھر لٹام رہے میرے مرشدنا سیدنا طاہر علاؤ الدین کہ آج ساقی بھی بھر بھر لٹام رہے جی میں انہاں نو بھی کسے پلائی ہوئی تے عشق مصطفیٰ دی شراب اے آب کوثر دی شراب اے سک دے جواں دی بنی ہوئی نہیں نہ انگوراں دے وچوں کھچائی ہوئی ہے اے نہ وسکی برانڈی اخواندی ہے اے نہ لندن دے وچوں منگائی ہوئی ہے اور جی میں بنی ہوئی ہے اے بھی دس دینا اے بھی دساں گا جن نے بنائی ہوئی ہے اے پھول نچوڑ کے رحمتاں دے کوزے بے خودی وچ پائی ہوئی ہے ارکدان لے کے ساقی بہتا داتا اے بوند بوند کھچائی ہوئی تمینا چشمے مازاد دیا کھیٹو شاہ ساقی شوق دی کڑائی ہوئی ہے تے مٹھی مٹھی عشق دی آگ تے بڑی چاواں دے نال پکائی ہوئی ہے مٹھی مٹھی عشق دی آگ تے بڑی چاواں دے نال پکائی ہوئی ہے تے رکھی جاندی نہیں وچ الماریاں دے توجہ ملدی کتھے جو کہ رکھی جاندی نہیں وچ الماریاں دے او ساقی اکھیاں دے وچ لکائی ہوئی ہے کہ رکھی جاندی نہیں وے الماریاں دے کہ عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں ہر شب غم کے سحر ہو یہ ضروری تو نہیں ہر شب غم کے سحر ہو یہ ضروری تو نہیں اور سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں کہ رکھی جاندی نہیں وے الماریاں دے ساقی اکھیاں دے وچ لکائی ہوئیے اور تیزی سے مکمل کر رہا ہو کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی شراب ملتی کہاں سے ہے کہ دے سب تو وڈے گنج تے گنج بغداد اندر دے سب تو وڈے گنج تے گنج بغداد اندر کہ ہر ایک نو جتھوں سپلائی ہوئی ہے اور ٹھیکیدار اجمیر دے وچ رہندا کہ جنہیں تم زمانے چ پائی ہوئی ہے پاک پتری جو سونے فرید ساقی ہاتھ زہد تمینہ اٹھائی ہوئی ہے تو وچ بولڑے سونے میر جی نے اوے آپے پی کے خلقت رجائی ہوئی ہے تے دے چشمے نے وگ دے اور لاہور اندر کہ داتا فیض دی نہر چلائی ہوئی ہے اے دے چشمے نے وگ دے لاہور اندر کہ داتا فیض دی نہر چلائی ہوئی ہے اور علی پور والے پی کے پر ہو گئے تائیوں نقش بندیاں عید منائی ہوئی ہے عشق مصطفیٰ دی شراب ایسی ہے اے ساقی ایسا ہے کہ تے جیڑا آمدہ ہے پینڈا جامدہ ہے کہ پین والے آتا انی پائی ہوئی ہے انہوں اسگرہ دوزخان دا خوف کوئی نہیں جنہوں سونے نے ہتھیں پلائی ہوئی ہے انہوں اسگرہ دوزخان دا خوف کوئی نہیں کہ جنہوں سونے نے ہتھیں پلائی ہوئی ہے کہ میرے ہاتھوں میں جام ساقی کا میرے ہونٹوں پہ نام ساقی کا لڑکھڑانا تو میری فطرت ہے تھام لینا کام ساقی کا لڑکھڑانا تو میری فطرت ہے تھام لینا کام ساقی کا تو اللہ رب العزت یہ میخانے آباد رکھے اور ان میخانوں سے ہماری نسبتوں کو آباد رکھے ہدیے نعت کا نظرانہ لیے سرزمین لاہور داتا نگر کا ایک ایسا حسین و خوبصورت پھول کہ جس کی خوشبو پورے چمنستان نعت میں محسوس کی جاتی ہے بڑا ہی خوبصورت خوشگلو ثنا خان آقا حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج لیے تشریف لائے گا احباب کے نعروں کی گونج میں جناب محمد صغیر احمد نقشبندی صاحب آقا حضور شافعی و منشور کے حضور اپنی محبتوں کا گلدستہ پیش کریں گے آقا جی کے غلام کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دل کی اتھا گہرائیوں سے ہمارے بہت ہی پیارے دل کے قریب رہنے والے عابد قادری صاحب جنہوں نے آج بڑی محبت سے حضور کی محفل کو سجایا اور الحمدللہ ہم سب جتنے بھی حاضر ہیں وہ اس عاشق رسول حضور کی محبت تو ہے ہی لیکن یہ عابد قادری ایک منفرد انسان ہے میں تو جب ان کو دیکھتا ہوں ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور لطف لیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کو سلامت رکھے یہ نسبتوں کا فیض ہے اللہ اس کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار فرمائے
اتنی پاک ہستیوں کا ذکر چھڑا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کوئی برتن خالی یہاں سے جائے. مالک ایسا کرم کرے، غوث پاک کا نام ہی ایسا ہے. سیدہ پاک کی تو شان وراء الورا ہے، اس بارگاہ میں تو پیش ہونا بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اہل بیت اور حضور کے صحابہ کا عشق عطا فرمائے. مل کے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. زندگیاں ختم ہوئیں. اگلا جو مصرع میں کہنے جا رہا ہوں وہ ہم ثنا خوانوں کی نمائندگی کرتا ہے کہ حضور نے کتنی نازوں سے رکھا ہے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ بات ہے جمال یار کی، زیباں یاد نہ ہوئی. ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، کہ وے تعریف ہوئے اس سونے دی ظہوری تھی. قلم جامیدہ میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ، سرور کہوں. آئے ہائے، ایسے ہمارے بابے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے شان شان کیا لے کے آؤں. بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں سرور کہوں اے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. آقا سرور کہوں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل بابل زیبا کہوں تجھے. آقا ماشاءاللہ ہمارے راجہ زاہد صاحب ایک نعرہ لگائیے ان کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہے. جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، ہے جانے جان ہے جانے تجلا کہوں تجھے، ہے جانے جان جانے ایمان ہے جان جانے ایمان. ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، گل نبیاں دا بھی تو، نالے
عرشاں دا مہمان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان میں مک دی گل مکا دیواں میں مک دی گل مکا دیواں آقا ساڈا دین بھی تو ایمان بھی تو ہے جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان آقا تیرے تو بس اے بے تناہی سے بری ہے رہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالکوں مولا کہوں تجھے وقت ایسا ہے کہ زیادہ پڑھا نہیں جا سکتا لیکن یہ کلام ایک اور سیدی اعلیٰ حضرت کے اور تضمین سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی اسی کے ساتھ منقبت کے ساتھ جڑ کے انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ مائک سے جدا ہو جائیں گے بات یہی ہے کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جھوم تو کرم ہے وہاں کیا جھوم تو کرم ہے شگبت تیرا وہاں کیا جھوم تو کرم ہے وہاں کیا جھوم تو کرم ہے شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نا حضور کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں جو آتا ہے میرے آقا بھر بھر کے دیتے ہیں امام کہتے ہیں کیا مانگنا پڑتا ہے آئے ہائے نا امام فرماتے ہیں لب واگے آنکھیں بند ہیں پھیلی گے جولیاں کتنے
پاک در کی ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا راہ کیا جو کرم ہے شہ بدخا تیرا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ارے ان کا کرم بس ان کا کرم گے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا راہ کیا جو کرم ہے شگفتہ تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے ہم سارے سنی اللہ کرے اکٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور اب وقت آ گیا ہے اللہ ثانی فرمائے بزرگ تشریف فرمائے یہ دعا کریں بہت فائدہ اٹھایا غیروں نے لیکن ہے وہ کچھ ہی کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے ان کی اوقات ہی کیا ہے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی اور جوانی کے بتائے بہت سال آپ بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں کھاتے ہیں تیرے در کا بات وہی ہے جو آپ نے کی حضور کا ثنا ہوا بڑا عظیم ہوتا ہے اگر وہ بنے دنیا میں بھٹک نہ جائے آندھی چلی ہوئی ہے بچنا اس نہیں ہے جس پہ غوث پاک کی نظر ہے حقیقی نظر ہے زبانی نہیں اپنے آپ کو پیش کرو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پھر کرم دیکھنا کتنے ہوتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا آقا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تیرے ٹکڑوں سے بھلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال جھرکیاں کا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا
شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دل بیٹھا تیرا کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے یا غوث پٹا تیرا وہ کیا دیوانہ لکھتا ہے کہ کتا راکھواں کوئی نہیں جے مار سکدا کتا راکھواں رکھوالی والا کتا جس کتے کے گلے میں پٹا ہو ملکوں کے دستور نظام میں اس کو مارنا جرم ہے آج کل تو آوارہ کتوں کو مارنے پہ بھی سٹے لیا ہوا ہے ایک بی بی نے لیکن کتا راکھواں رکھوالی والا کتا کوئی نہیں جے مار سکدا وہ ملکاں وچ دستور نظام لکھیا اور سانو دوزخ دی آتش نے ساڑ نہ کی کہ ساڑھے پٹے دے غوث دا نام لکھیا وہ کیا جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے یا غوث غصہ تیرا تیری سرکار یار ایسے نہیں دایاں ہاتھ اٹھا کے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دل بیٹھا بڑے ثنا خانوں نے پڑھی لیکن سیدنا طاہر علاؤالدین کے شہزادوں نے ایسی نظر کرم فرمائی ایسا کرم کیا یہ جو جنہوں نے لکھی ہے نا وہ سید زادے ہیں دنیا سے چلے گئے سید ادیب رائے پوری کراچی سے جب جالیاں جانی تھی نا تو وہ جالیوں کی زیارت کی انہوں نے تو وہ زیارت دیکھ کرتے ہوئے کہتے ہیں فاصلوں خدا را مٹا دو رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو میرے میرا اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ اسی تو میرے میرا اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے غوث اللہ زم ہو غوث ورا ہو غوث آزم ہو نور ہو نور
کا مرتبہ ہو میرے میرا کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیروں مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے کہ یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے کہ یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم کہیں گے کہ بگڑی بنا دو میرے میرا پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا سن رہے ہیں یہ جو عشق باری ہے نا یہ کہہ رہی ہے سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میں ہی سن رہے ہیں میرے میرا سن رہے ہیں وہ فریاد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میں بھی میں کہیں بھی مروں شاہ جیلوں روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ہر خطا کا سزاوار ہوں میں میرے چاروں طرف ہے اندھیرا روشنی کا طلبگار ہوں میں ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو جالیوں پر آخری شعر ہے اور یہ جو جذبات ہے نا یہ ایسے نہیں ہے عقل کے اندر کو کیا پتا ہو غوث پاک کیا ہے عشق والوں سے پوچھو جنہوں نے منزلیں طے کی ہیں غوث پاک تک جانا کتنا مشکل ہے اتنی عظیم ہستی ہے غوث پاک آپ نے فرمایا میرا مرید جہاں ہو اس کے کفن کی سطر ہٹ جائے کھل جائے تو میں غوث اعظم عبد القادر اس کو وہیں سے سیدھا کر دوں مشرق مغرب کی مثال ہے یہ تو ہم الحمدللہ ان کی نگاہ میں بیٹھے ہیں
ایسے نہیں بیٹھے، ایسے غوث اعظم کا نام نہیں لیا جا رہا، یقیناً وہاں پہ ہمارا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ فکر دیکھو، خیالات دیکھو، یہ عقیدت، یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا، میں ہوں کیا، میری اوقات دے۔ دایاں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ بولے، غوث پاک کا سمی کہے، میں ہوں کیا، میری اوقات دے، سامنے کیسی ہے ذات دے، اے ادیب اپنے سر کو جھکا لو، رخ سے پردہ آپ اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے